السلام علیکم۔ ایران کا بادشاہ دارا اپنے محافظ فوجی دستے کے ہمراہ جنگل میں شکار کھیلنے گیا۔ شکار کے دوران دارا بادشاہ ایک ہرن کا تعاقب کرنے لگا۔ ہرن نہایت ہی تیز رفتار تھا اور دوڑنے میں بادشاہ کا گھوڑا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر بھی دارا بادشاہ نے ہرن کا پیچھا نہ چھوڑا۔ کافی دیر تک بادشاہ اس کا پیچھا کرتا رہا مگر ہرن ہاتھ نہ آیا۔ دارا تھک گیا تو اس نے ہرن کو شکار کرنے کا خیال دل سے نکال دیا، مگر ہرن کے چکر میں وہ اپنے لشکر سے بچھڑ چکا تھا۔ وہ ایک جگہ رک کر اندازہ کرنے لگا کہ اس کے ساتھی کس سمت میں ہیں، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اچانک اس نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ دوڑتا ہوا بادشاہ کی طرف آ رہا تھا۔ بادشاہ سمجھا کہ کوئی دشمن ہے جو اسے تنہا پا کر حملہ کرنے کی نیت سے دوڑا چلا آ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے کمان میں تیر جوڑ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ گھروں میں عام طور پر ایسے پھول ہوتے ہیں جن پر کانٹے ہوتے ہیں، لیکن جنگل میں زیادہ تر خاردار پھول ہیں، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ وہ دشمن کو قریب آنے سے پہلے شکار کر لیتا۔ لیکن آنے والا ایک چرواہا تھا۔ اس نے دور سے دیکھ لیا کہ ایک اجنبی نے اس پر تیر برسانے کے لیے نشانہ باندھ رکھا ہے تو وہ گھبرا گیا۔ مجھے تیر نہ مارو، میں دشمن نہیں دوست ہوں، چرواہے کو کہا۔ پھر قریب آ کر اس نے بادشاہ کو پہچان لیا اور کہنے لگا، عالی جاں، میں تو آپ کا غلام ہوں اور آپ کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ دارا بادشاہ اسے دشمن سمجھ کر خوفزدہ تھا، لیکن اب اس نے چرواہے کی بات سنی تو اس کا خوف جاتا رہا۔ اس نے ہنستے ہوئے چرواہے سے کہا، تیری قسمت اچھی تھی جو تو بچ گیا۔ اگر غیبی فرشتے نے تیری مدد نہ کی ہوتی تو اب تک میرے تیر سے ہلاک ہو چکا ہوتا، کیونکہ میں تیر چھوڑنے ہی والا تھا۔ دارا بادشاہ کی بات سن کر چرواہا بھی ہنس پڑا، پھر بڑے ادب سے کہنے لگا، حضور، میری ایک نصیحت سن لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ چرواہا کہنے لگا، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں جناب کہ جو بادشاہ دوست اور دشمن کی تمیز نہیں لا سکتا، بھلا وہ بھی کوئی بادشاہ ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں سمجھا نہیں، اپنی بات کی وضاحت کرو۔ بادشاہ نے کہا، عالی جاں، حقیقت میں بڑا وہی ہے جو اپنے ہر چھوٹے کو پہچانتا اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہو۔ میں آپ کے لیے کوئی اجنبی تو نہیں ہوں، آپ کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والے سائز کی حیثیت سے آپ کے دربار میں اکثر حاضری دیا کرتا ہوں۔ آپ بھی اکثر اوقات مجھ سے گھوڑوں اور چرواہوں کے بارے میں سوال و جواب کرتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ نے مجھے اپنا دشمن سمجھ کر مجھ پر تیر چلانے کا ارادہ کر لیا اور مجھے پہچاننے کی کوشش تک نہیں کی، حالانکہ میں اپنے مالک اور اپنے کام سے کبھی غافل نہیں رہتا۔ میری تو یہ حالت ہے کہ آپ کے حکم پر میں لاکھ گھوڑوں میں سے آپ کا پسندیدہ اور مطلوبہ گھوڑا نکال کر دکھا سکتا ہوں۔ چرواہے کی بات سن کر دارا بادشاہ کو کچھ ندامت ہوئی۔ چرواہا کہہ رہا تھا، بادشاہ سلامت، جس طرح میں اپنے فرض کو پہچانتا اور ادا کرتا ہوں اور پوری ہوشیاری اور عقل مندی سے تیرے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں، اسی طرح آپ بھی ہوشیاری سے حکومت کرنی اور اپنی رعایا کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، ورنہ یاد رکھیں کہ جس بادشاہ کا انتظام سلطنت چرواہوں سے بھی بدتر ہو اور وہ اپنی رعایا کی حفاظت نہ کر سکتا ہو، اس کا تاج و تخت بھلا کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ دوستوں، اس سے ہمیں کون سی سبق ملتی ہے؟ دوست دشمن کی تمیز رکھنی چاہیے، اپنے سے چھوٹوں اور غریبوں کی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے۔